السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیر کر رہے ہیں سہسرام کی۔ یہی سہسرام جسے ہندی اور انگریزی میں ساسارام کہا جاتا ہے۔ یہ شہر شیر شاہ سوری کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بار سہسرام کی سیر کی جائے، ساتھ ہی ساتھ روہتاس کا قلعہ بھی دیکھا جائے، وہاں کے جنگل بھی دیکھے جائیں۔ تو ہم لوگ آگے کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے شیر شاہ سوری کا مقبرہ دیکھا۔ پہلے شیر شاہ کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں بھارت کی ایک ریاست بہار میں ہوئی۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا اور ان کا تعلق پشتون قبیلے سوری سے تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان تھا، جو ایک جاگیردار اور ایک معمولی عہدے پر فائز تھے۔ فرید خان نے اپنی ذہانت، بہادری اور حکمت عملی کے ذریعے مغلوں کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور شیر شاہ کا لقب پایا۔ بعد میں انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر سلطنت دہلی پر قبضہ کیا اور اپنی خود مختار حکومت قائم کی، جسے سوری سلطنت کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ 1545 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ مغلیہ طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اسے افغان فن تعمیر کا شاہکار مانا جاتا ہے، جس میں ہندو اور اسلامی فن کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر سلطنت دہلی پر قبضہ کر لیا تھا اور سوری سلطنت قائم کی تھی۔ ان کی موت 22 مئی 1545 کو ایک حادثے میں ہوئی۔ وہ مدھیہ پردیش کے کالنجر قلعے پر حملہ کر رہے تھے جب بارود کے ذخیرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ قلعے کی دیواروں کو توڑنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن شیر شاہ خود اس کے قریب موجود تھے اور اس حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے میں زیادہ تر ان کے خاندان کے افراد کی قبریں موجود ہیں۔ یہ مقبرہ، جو کہ بھارت کے شہر سہسرام میں واقع ہے، بنیادی طور پر شیر شاہ سوری کی آخری آرامگاہ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ان کے بیٹے اور کچھ قریبی رشتہ داروں کی بھی قبریں ہیں۔ جب چاند نکلتا ہے تو چاندنی راتوں میں چاہت کی کوئی چڑیا دھیرے سے چہکتی ہے، پھر چاروں کناروں سے آواز یہ آتی ہے، میں آج بھی زندہ ہوں، میں آج بھی زندہ ہوں۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی، لیکن ان کے بعد خاندان میں اختلافات اور اقتدار کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فیروز شاہ کو صرف چند ماہ کے لیے بادشاہت ملی، لیکن وہ بھی ایک سازش کا شکار ہو کر قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد شیر شاہ کے خاندان میں کئی افراد نے بادشاہ بننے کی کوشش کی، لیکن داخلی انتشار اور سازشوں کے سبب سلطنت کمزور ہو گئی۔ اسی دوران مغل بادشاہ ہمایوں نے دوبارہ طاقت حاصل کی اور 1555 میں دہلی پر حملہ کر کے سوری خاندان کی باقیات کو شکست دے دی۔ ہمایوں نے سوری سلطنت پر قبضہ کر لیا اور مغل سلطنت کو بحال کیا۔ اس طرح شیر شاہ سوری کے خاندان کی حکمرانی کا اختتام ہوا اور ان کی سلطنت مغلوں کے زیر اثر آ گئی۔ شیر شاہ سوری کا یہ مقبرہ ایک بڑی اور خوبصورت جھیل کے بیچ میں واقع ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک چبوترے پر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جھیل اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت میں اضافہ کرتی ہے اور مقبرہ کو ایک منفرد اور پرسکون مقام فراہم کرتی ہے۔ مقبرہ ایک بلند و بالا گنبد سے مزین ہے،
جو تقریباً 122 فٹ اونچا ہے۔ اس کا گنبد اسلامی فن تعمیر کا عکاس ہے اور اس کی شان کو دوگنا کر دیتا ہے۔ مقبرے کی عمارت میں سنگ مرمر اور سرخ پتھر کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، جو اس وقت کے فن تعمیر میں ایک اہم خصوصیت تھی۔ یہ پتھر اسے خوبصورت رنگ اور منفرد چمک دیتے ہیں۔ مقبرے کی دیواروں اور گنبد کے اندرونی حصوں پر فنکارانہ نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی موجود ہے، جس میں اسلامی آرٹ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے میں افغانی اور مغلیہ طرز تعمیر کا حسین امتزاج موجود ہے، جس میں ہندو اور اسلامی طرز تعمیر کے عناصر شامل ہیں۔ یہ امتزاج اس مقبرے کو فن تعمیر میں ایک اہم مقام عطا کرتا ہے۔ مقبرے کا بنیادی ڈھانچہ 8 کونوں پر مشتمل ہے، جو اس کی انفرادیت اور تعمیراتی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ مقبرے کے آس پاس باغات اور کشادہ راستے موجود ہیں، جو سیاحوں کو پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں اور اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں شیر شاہ سوری کے مقبرے کو ایک شاندار تاریخی ورثہ بناتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں کی سیر تو کر لی، لیکن ہمیں جانا کہیں اور تھا، ایک ایسے سفر پہ جہاں ایڈونچر ہو، جہاں خوف ہو، جہاں تجسس ہو۔ تو ہم نے آگے کا سفر کیا روہتاس گڑھ قلعہ، جہاں ہم نے بہت کچھ دیکھے، وہاں کی قبائلی بستیاں، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، اور ہم نے ایک ویرانے میں رات بھی گزاری۔ بارش کا موسم نہیں تھا، پھر بھی بارش ہوئی۔ یہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔